اے دل ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ موہت کی خود غرضی نے ملیحہ کی ماں کی جان لے لی۔ وہ موہت کا واپس آنا برداشت ہی نہیں کر پائیں اور موقع پر ہی ملیحہ کو اپنی آخری بات کہتے ہوئے دم توڑ دیتی ہیں کہ روحام کو مت چھوڑنا۔ اور ملیحہ اتنی بیوقوف نہیں کہ ہیرے کو چھوڑ کر پھر سے کوئلے کے پیچھے خوار ہو۔ ویسے بھی جو کچھ موہت نے اب اس کے ساتھ کیا ہے یہ ساری زندگی معاف نہیں کر پائے گی، نفرت کرے گی موہت سے۔ اسی کی وجہ سے اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہیں موہت جو بار بار ملیحہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ایسے میں تبسم آنٹی کی موت کا سن کر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آنٹی کی یوں اچانک ڈیتھ ہو گئی۔ اس کا مطلب ملیحہ مجھ سے جو کچھ کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا، میں ہی اس کی باتوں پر یقین نہیں کر پایا۔ اسے اس وقت ملیحہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی ماں کو پریشرائز کرے گا کہ میرے ساتھ ملیحہ کی امی کا افسوس کرنے چلے، اس وقت اسے ہماری ضرورت ہے۔ اور یہاں پر موہت کی ماں کبھی نہیں چاہیں گی کہ وہ موہت کے ساتھ اس گھر میں جائیں اور ملیحہ چیخ چیخ کر موہت کے سامنے ان کی اصلیت بتائے۔ اسی لیے وہ خود ہی اپنے منہ سے موہت سے کہتی ہیں کہ بھول جاؤ اس لڑکی کو، اس کی شادی ہو چکی ہے۔ میں گئی تھی اس کی ماں سے بات کرنے لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی، ذلیل کر کے مجھے گھر سے نکال دیا اور اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ میں نے تو بہت کوشش کی تھی شادی روکنے کی۔ وہ اسے اپنی طرف سے کہانی سنائیں گی، موہت کے سامنے اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن موہت کو ان کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آئے گا۔ اسے لگے گا کہ اس کی ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ خود جائے گا ملیحہ کے گھر اصلیت معلوم کرنے، اور سچ جاننے کے بعد تو غصے سے اس کا برا حال توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے گھر آ کر کہ اس نے میرے علاوہ کسی اور سے شادی کر لی، اس نے میری محبت، میری تڑپ نہیں دیکھی۔ وہ ہاتھ میں چھری پکڑے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جب اس کی ماں اسے پکڑ کر اس پر چیختی چلاتی ہیں کہ اس بے وفا لڑکی کے لیے تم یہ سب کرنے چلے ہو، میرے بارے میں نہیں سوچا ایک بار بھی، میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر۔ وہ پھر سے ڈرامہ کرتی ہیں بے ہوش ہو کر گرنے کا، اور موہت اپنی ماں کو پکڑتا ہے، کمرے تک لے جاتا ہے ان کے لیے پریشان، لیکن اسے کسی پل سکون نہیں مل رہا۔ ملیحہ نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا، وہ ایسے کیسے اسے چھوڑ سکتی ہے۔ ادھر موہت کی ماں اپنی بیٹی کے سامنے پریشان ہو کر کہتی ہے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا اس کا ریاکشن اتنا شدید ہوگا ملیحہ کی شادی کا سن کر۔ آخر میرے بیٹے کے دل و دماغ سے نکل کیوں نہیں جاتی یہ لوگ، کیوں نہیں چھوڑ دیتی اسے؟ اتنا ذلیل کیا، اتنا رسوا کیا، شادی بھی ہو گئی پھر بھی میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہے۔ ایسے میں موہت کی بہن اپنی ماں سے کہتی ہے اور جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا، اگر بھائی کو بھنک بھی لگ گئی اور اسے سچائی پتہ چل گئی تو وہ طوفان کھڑا کر دے گا۔ اور اسی بات کا تو خوف ہے موہت کی ماں کو کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ ان کا بیٹا ان سے بدزن ہو جائے، اسی لیے وہ نہیں چاہتی کہ وہ ملیحہ سے جا کر ملے اور اسے سچائی بتائے۔ وہیں دوسری طرف ماں کی موت نے ملیحہ کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب ماں کا جنازہ اٹھتا ہے، اور جب اسے ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے گھر پر ملیحہ کے چیک اپ کے لیے تو وہ خوشخبری سناتے ہیں کہ یہ امید سے ہیں۔ ایک طرف دکھ کی گھڑی، دوسری طرف خوشی کا لمحہ۔ ایسے میں روحام ہی ہے جو ہر پل اس کے ساتھ ہے، اسے تسلیاں دیتا ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں چاہے سارا زمانہ تمہارے خلاف کیوں نہ کھڑا ہو جائے، تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ روحام کے وعدے پر ملیحہ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ وہ پوچھتی ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ جس پر روحام اسے چھیڑتے ہوئے کہتا ہے کہو تو اپنی خون سے لکھ کر دے دوں۔ اب ملیحہ کو یہی اعتبار چاہیے کیونکہ موہت کے واپس آنے کے بعد وہ بہت زیادہ ڈر چکی ہے۔ ماں کو تو کھو چکی ہے، روحام کو نہیں کھو سکتی۔ وہیں دوسری طرف کئی دن گزر چکے، ثنا نے کبیر کو اس واقعے کے بعد معاف نہیں کیا۔ وہ بار بار آتا ہے اسے منانے، لیکن ثنا کے نزدیک اس شخص کی ویلیو صفر ہو چکی ہے، وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور جب کبیر کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو وہ زبردستی ثنا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا وہ اپنی گاڑی میں لے جا کر بٹھاتا ہے اور اپنے گھر لے جاتا ہے، اور گھر جا کر اس پر چلاتا ہے کہ بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ، اب اگر دوبارہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا تو میں برداشت نہیں کروں گا، اتنے منتیں تو میں نے کبھی کسی کے کی ہی نہیں۔ جس پر ثنا چیختی ہے کہ میں بھی کوئی اتنی گری پڑی نہیں کہ تم مجھ پر ظلم کرتے رہو گے اور میں چپ کر کے سہتی رہوں گی۔ اب ثنا جس طرح کبیر کے سامنے بولنے لگی ہے، کبیر سے یہ سب برداشت نہیں ہونے والا، اور پھر ایک بار اس کا ہاتھ اٹھا تو پھر رکنے نہیں والا۔ وہیں دوسری طرف ثنا کی ماں کو تو لگتا ہے کہ غلطی ثنا کی ہے اور وہ کبیر کو سزا دے رہی ہے، اسی لیے تو اپنے شوہر کے سامنے کہتی ہیں کہ کبیر بہت اچھی چوائس ہے ہماری ثنا کے لیے، لیکن ثنا اس کی قدر بالکل بھی نہیں کر رہی۔
اب سنا بیوقوف، اسے چاہیے تو تھا اپنی ماں کو بتائے، اپنے باپ کو بتائے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، چھپا کر کیا فائدہ۔ بالکل مڈل کلاس لڑکیوں کی طرح اپنا گھر بچانے کے لیے اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کو اپنے ماں باپ سے چھپانے کی کوشش۔ ویسے تو اس کلاس کی لڑکیاں یہ سب کرتی نہیں جو کچھ سنا سے کروایا جا رہا ہے، ایک کی چار لگا کر اپنے ماں باپ تک پہنچاتی ہیں۔ اب سنا کی نہ جانے کون سی مجبوری ہے کہ اسے اپنے شوہر کی عیب اپنے ماں باپ سے چھپانے پڑ رہے ہیں۔